ہر طرف ذوق کا عالم ہے۔ اسلام آباد کی امام بارگاہ میں خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں۔ نماز جمعہ کے دوران ہونے والے اس حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 36 ہو چکی ہے، جبکہ اس میں اضافے کا خدشہ ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ خودکش حملہ آور کی شناخت کی جا چکی ہے۔ وہ پشاور کے علاقے گنج کا رہائشی تھا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق اشارہ ملا ہے کہ وہ داعش کے ساتھ وابستہ تھا اور متعدد مرتبہ افغانستان بھی جا چکا تھا۔ اس میں یہاں پر جس دہشت گرد نے خودکش دھماکہ کیا اس کے بارے میں معلومات مل چکی ہیں۔ وہ افغان شہری تو نہیں، لیکن اس کا ٹریول کتنی دفعہ افغانستان ہوا ہے وہ معلومات اس کے جسم کے باقی حصے جو ہیں اس کے فورینزک کے بعد ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ داعش کے علاقائی ذیلی گروہ اسلامک اسٹیٹ ان پاکستان نے اپنے ایک بیان میں اس خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یہ بیان داعش کے پروپیگنڈا سیل اماق نیوز ایجنسی پر بھی جاری کیا گیا۔ داعش نے اپنے اس بیان میں پاکستانی شیعہ برادری کو نشانہ بنانے کا جواز پیش کرتے ہوئے انہیں ایک ایسا ہیومن ریسورس قرار دیا جو شام میں داعش کے خلاف لڑنے والی شیعہ ملیشیاؤں کے لیے افرادی قوت فراہم کرتا ہے۔ جمعے کے روز ہونے والا یہ دھماکہ اسلام آباد میں سن 2008 کے بعد سب سے ہلاکت خیز تھا۔ یہ تازہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت ملک بھر میں شدت پسند حملوں میں اضافے کا سامنا کر رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان سے سرگرم شدت پسند دارالحکومت تک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے اس بیان پر افغانستان کی طالبان حکومت کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ افغان طالبان نے اس حملے کی مذمت کی، تاہم ساتھ ہی کہا کہ پاکستان نے غیر ذمہ دارانہ طور پر اس واقعے کو افغانستان سے جوڑا۔ ساتھ ہی بھارتی حکومت نے بھی اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس حملے میں ملوث ہونے کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔